الرحمن الرحیم عن ابن مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ رواہ مسلم۔ جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب ظاہر ہے کہ جو شخص کسی انسان کی اچھے کام کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو وہ شخص اس اچھے کام کو انجام دے گا تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس کو اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، کس کو؟ جو عمل کر رہا ہے، اتنا ہی اجر اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ مثلا مثال کے طور پر سمجھو، آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھو۔ کوئی آدمی تلاوت سے دور تھا، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ سجانے کی چیز نہیں ہے، یہ تلاوت کرنے کی، پڑھنے کی چیز ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ نماز میں غفلت ہے، کسی کو دیکھا آپ نے کہ زکوٰۃ میں وہ غفلت برت رہا ہے، کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس مال ہے لیکن حج کے لیے نہیں جا رہا، اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے، آپ نے اس کی تشکیل کر لی کہ بھائی جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کا ایک حق یہ بھی ہے کہ تم پہ حج فرض ہو چکا، جاؤ۔ وہ تمہارے کہنے کی وجہ سے اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، وہ نماز کا عادی بن گیا، اس زکوٰۃ کا عادی بن گیا، اور اس نے حج کر لیا، یہ تلاوت قرآن کا شوق اس کو پیدا ہو گیا۔ تو اب وہ جو تلاوت کر رہا ہے اور اس تلاوت پر اس کو جو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، آپ نے چونکہ رہنمائی کی، آپ نے اس کو سمجھایا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملتا رہے گا۔ تو لہذا کسی کو خیر کی دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا، اعمال صالحہ پر کسی کو آمادہ کر دینا، اس کا عادی بنا دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کے لیے کہ جتنا اس کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، دیکھو میں نے فلاں کو ٹوکا، فلاں کو ٹوکا، وہ نمازی بن گیا، نماز کے لیے جا رہا، مطلب لوگوں میں جتلائے نا پھر اس کام کو، اس لیے کہ جب آپ نے جتلا دیا تو اس کا اجر ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ کام خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہو جائے اور اللہ کا یہ بندہ نماز کا عادی ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، روزے کا پابند ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے اس کی۔ چنانچہ ایک دوسری روایت ہے، دوسری روایت میں کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل الآثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ دوسری روایت یہ بھی مسلم شریف ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس بندے نے کسی نیکی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو اس داعی کو، اس دعوت دینے والے کو ان سب لوگوں کے اجور کے برابر اجر ملے گا جو اس کی بات مان کر نیکی کے اس راستے پر چلیں گے اور عمل کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس نے لوگوں کو کسی گمراہی بدعملی کی دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر اس گمراہی اور بدعملی کے مرتکب ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں میں اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی جو آدمی رہنمائی کر رہا ہے، جو آدمی کسی نیک عمل کی طرف کسی کی رہنمائی کر رہا ہے، تو اس پر جو عمل کرے گا تو عمل کرنے والے کو جو اجر ملے گا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے رہنمائی کی اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو جس طرح نیک عمل کی طرف رہنمائی کرنے سے اجر مل رہا ہے، اگر آپ نے کسی کو بدی کا راستہ بتایا، آپ نے کسی کو ضلالت کا راستہ بتایا، گمراہی کا راستہ بتایا، گناہ کا راستہ بتایا، تو اس گناہ کرنے کا جو گناہ اس پر ہوگا اتنا ہی اس رہنمائی کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی گناہ ہوگا اور ان کو بھی گناہ ہوگا۔ تو جو لوگ دعوت دینے والے ہیں عمل صالح کی طرف، ان کے لیے بشارت ہے، داعیان حق کے لیے اس میں بشارت ہے کہ دیکھو اچھا عمل کرو گے، وہ عمل کرے گا، اس کا اجر تمہیں پورا کا پورا ملے گا۔ تو بشارت ہو گئی۔ اور جو داعیان ضلالت ہے ان کی بد انجامی کو بتا دیا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو عمل صالح کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ بد نصیب لوگ ہیں جو گمراہی کے راستے پر لوگوں کو ڈال رہے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک نوجوان میرے پاس دارالفتہ میں آیا، اس نے مختلف سوالات پوچھے، اسکول میں پڑھتا ہے، وہ آتا رہتا ہے، مسائل پوچھتا رہتا ہے۔ تو پرسوں کی بات آپ اندازہ لگائیے، اس نے مسائل پوچھے اور مسائل پوچھنے کے بعد اس نے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، مجھے مشورہ دیجئے۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے گھر والے کہہ رہے داڑھی کاٹ دے، یہ کرتے پجامے میں کہاں پہننے لگ گیا تو کس کے پاس آ جا رہا ہے؟ مطلب آپ سوچ دیکھیے بچے کو کس راستے پر وہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت، جب وقت فارغ ملتا ہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو میرے رشتہ دار کہتے ہیں تو ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ ارے ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، مطلب آپ سوچ دیکھیے کیسی ہماری سوچ بن چکی ہے کہ صاحب داڑھی رکھو گے، کرتا پجامہ پہنو گے، کوئی پکڑ لے گا، کوئی تمہیں مار دے گا، کوئی دہشت گردی میں رکھے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے تو شہید کا درجہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے وہ اپنے بچے کو کس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ گمراہی کا راستہ نہیں ہے، یعنی دین سے ہٹا کر بے دینی کی طرف اس کو لگانے چاہتے ہیں، بے دینی کے راستے پر اس کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے تو اللہ کی گرفت آ رہی ہے، اسی لیے تو ہم پٹ رہے ہیں کہ جب ہمارے اعمال اور عقائد صحیح نہ ہوں گے، صرف نام مسلمانی رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں بن جایا کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس بچے کو اس پر خوش ہونا چاہیے تھا والدین کو کہ چلو ہمارا بچہ نیکی کے راستے پر ہے، اس کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی کہ دیکھو بیٹے ٹھیک ہے تم اس راستے پر چل رہے ہو، دینداری کو اختیار کر رہے ہو، اور یہ دینداری کو اختیار کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے، لیکن تعلیم میں کمی نہیں آنی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بجائے اس کا اس کو الٹا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب ظاہر بات ہے اس نے کہا جی میں تو داڑھی کٹانے کا نہیں، میں نے مت کٹانا، بالکل جمع رہنا، ایسے ہی حالات میں جمع رہنا، تبھی تو پتہ چلے گا کہ تم کتنے پکے مسلمان ہو، تمہارا اسلام کتنا پختہ ہے، تبھی تو اندازہ ہوگا۔ تو کہ جمع رہنا، کسی کی بات مت ماننا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اتباع نہیں کی جائے گی۔
اگر باپ بھی کہے تب بھی نہیں ماننا باپ کی بات کو بھی، ماں بھی اگر کہے تب بھی اس کی، اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے تو نہ باپ کی ماننی ہے نہ ماں کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کیا اس کو درس دے رہے ہیں، کیا اس کے نتائج اور اثرات مرتب ہوں گے۔ تو بہرحال جو بدبختی کی طرف اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور جو بدعملی کا داعی ہے، گویا کہ وہ شیطان کا ایجنٹ ہے جو بدعملی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو دیکھیے، وہ بدعملی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ عمل صالح کی طرف آ رہا ہے اور اس کے گھر والے اسے بدعملی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، گویا کہ وہ شیطان کے ایجنٹ بن گئے۔ اور ان دونوں کا انجام حدیث میں بیان کر دیا گیا، ایک کے لیے بشارت ہے اور ایک کے لیے کیا ہے؟ سزا۔ بھائی جو داعی حق کی دعوت دے رہا ہے، جو حق کی ہدایت کی طرف بلا رہا، اس کے لیے بشارت ہے، اجر ملے گا اس کو، اور جو ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، تو اس کا انجام بھی بیان کیا جا رہا کہ اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا وہ کر رہا۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے نا کہ جو انسان کسی خیر کی بنیاد ڈالتا ہے، تو جس نے بنیاد ڈالی ہے، ایک آدمی نے مسجد بنائی، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اس کو اجر ملتا رہے گا، اور کوئی آدمی تھیٹر بنا دے، سنیما ہال بنا دے، تو جب تک وہ تھیٹر قائم ہے اس کو گناہ ہوتا رہے گا۔ تو جو انسان جس چیز کی بنیاد ڈالتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ، خیر کی بنیاد ڈالو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، بدی کی بنیاد ڈالو گے، لوگوں کو جو ہے کہاں کی طرف؟ گمراہی کی طرف لے جاؤ گے اور شیطان کے ایجنٹ تم بن جاؤ گے، تو پھر اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھلا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ عن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ یہ بھی مسلم، یہ طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے۔ تمہارے ہاتھ پر اگر کوئی ایک آدمی، تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی راہ راست پر آ گیا، ہدایت پر آ گیا، لِيَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا، ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھ پر تمہارے ذریعے ہدایت پا لیتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے ہاتھ پر تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ پوری روئے زمین، گویا کہ سورج جہاں طلوع ہو رہا ہے، اور ایک روایت میں طلعت علیہ الشمس وغربت، یہ بھی ہے لفظ کہ اس پوری روئے زمین پر جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے۔ تمہارے ذریعے اگر کوئی آدمی راہ راست پر آ جاتا ہے، تمہارے ذریعے کوئی آدمی ہدایت پا لیتا ہے، کسی خیر کام کو انجام دینے لگتا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ساری کائنات سے بہتر آدمی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر آفتاب طلوع نہ ہوتا ہو، غروب نہ ہوتا ہو۔ تو حدیث کا مطلب اب کیا ہوا؟ حدیث کا مطلب صاف ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے حق میں اس سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے کہ مشرق سے مغرب تک کی ساری دنیا تم کو مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کا یقین نصیب فرمائے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، پوری کائنات پر طلوع ہو رہا ہے، پوری دنیا جہاں سے ہے ابتدا سے اور انتہا تک، مغرب سے مغرب تک اور مغرب سے مغرب تک سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو جب سورج طلوع ہو رہا وہ پوری کائنات پر ہو رہا، تو ظاہر بات ہے کہ پوری کائنات پر جب سورج طلوع ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اگر تمہاری رہنمائی کے ذریعے یہ تمہارے ذریعے کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو گیا
تمہارے ذریعے کوئی آدمی نماز کا عادی بن گیا، تمہارے ذریعے کوئی آدمی زکوٰۃ کا پابند بن گیا، تمہاری رہنمائی کے ذریعے کوئی آدمی حج کو چلا گیا اس فریضے کی انجام دہی کے لیے جو اس پر فرض تھا، تمہارے ذریعے کوئی آدمی سود سے بچ گیا، تم نے اس کو تلقین کی، اس کو ہدایت کی اور اس کی برائی اور قباحت کو بتایا، جو سود میں مبتلا تھا وہ اس سے بچ گیا، کوئی شرابی تھا شراب پیتا تھا شراب کا عادی تھا، تم نے اس کو سمجھایا اس نے شراب کو چھوڑ دیا، کوئی جوئے کا عادی تھا تم نے اس کو سمجھایا اور وہ سمجھ کر اس نے جوئے کو چھوڑ دیا، کوئی کبوتر بازی کا عادی تھا، کوئی لہو و لعب کا عادی تھا، تم نے اس کو سمجھایا اور تمہارے سمجھانے کی وجہ سے وہ ان افعال قبیحہ سے بچ گیا اور راہ راست پر آ گیا، تو کیا ہے یہ دنیا اور ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اگر یہ دیکھے کہ کوئی آدمی کسی عمل میں کمزور ہے، بدعملی کی طرف جا رہا، اس کو نرمی سے سمجھانا چاہیے، سمجھائے مگر کیسے؟ لٹ مار کر نہیں، نرمی سے سمجھائے۔ اس لیے قرآن میں ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی انسان کو دعوت دو، کیسے دو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دینی چاہیے دعوت۔ کہاں، کس موقع پر، کس طرح، کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، یہ داعی کے لیے یہ ساری چیزوں سے واقفیت ضروری ہے۔ ماحول ہمارے موافق ہے یا مخالف، اس کو پرکھنا چاہیے، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھے اور پھر موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بات کو کہے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے نا، اب آپ نے سوچا کہ صاحب ہم نے تو حدیث میں سنا تھا کہ اچھے کام کی دعوت دو تو اس کا اتنا اجر ہے، اب آپ صاحب اس کے پاس گئے اور جا کے کہا بھائی تو اتنا بڑا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، یہ شرم نہیں آتی؟ تو بھی سوچے گا یہ کیا کہہ رہا مجھے۔ وہ اگر پلٹ کے یوں کہہ دے، اگرچہ اس کا کہنا غلط ہے کہ بھائی تمہیں کیا لینا، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں مجھے مطلب ہے، ثواب عذاب مجھے ہوگا، اگر اس طرح کا جملہ کہہ دے تو یہ انداز نہیں ہے۔ داعی حکمت اس کے اندر ہونی چاہیے، داعی کے اندر، دعوت دینے والے میں کیا انداز اختیار کرے؟ بھائی تم مسجد میں نظر نہیں آ رہے، کہیں اور نماز پڑھتے ہو کیا؟ تم پہلے بھئی یہاں مسجد میں ہمارا پڑھتے تھے، اب تم نظر نہیں آ رہے، کہیں اور نماز شروع کر دی، یعنی بدگمانی نہیں کیا ہونی چاہیے۔ اگر یہاں نہیں آ رہا، ہو سکتا کہیں اور پڑھ رہا ہو، یہ ضروری تھوڑی کہ اسی مسجد میں پڑھے، کہیں اور پڑھ رہا اور آپ نے ڈائریکٹ کہتے تم نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے گا بھائی میں تو پڑھتا ہوں۔ تو آپ جو دعوت دینے جا رہے تھے اور جس انداز سے آپ دعوت دے رہے تھے اس کا اثر اس پر کیا ہوگا؟ چونکہ اس لیے داعی کو سمجھنا بھی چاہیے کہ مجھے دعوت کیسے دینی چاہیے، کہ بھائی مسجد میں نظر نہیں آ رہے، کئی وقت سے میں دیکھ رہا ہوں، کہیں اور نماز شروع کر دی کیا؟ وہ اگر نہیں پڑھ رہا ہوگا تو کہے گا کہ واقعی مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور اگر وہ کہ بھائی میں نے فلاں مسجد میں نماز شروع کر دی، اس کے ذہن میں یہ بھی جائے گا، تصور جائے گا کہ بھئی دیکھو یہ مجھ سے بدگمانی نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا کہ یہاں نظر نہیں آ رہے، اور بھئی دیکھو نماز چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے، پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ جب آپ اس کو نرمی کے ساتھ یہ ساری چیزیں سمجھاؤ گے تو اس کے دل پر اثر انداز ہوں گے، وہ شرمندہ ہوگا، وہ دوسرے وقت میں مسجد میں آئے گا۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ کہہ دو گے تیزی کے ساتھ تو وہ قریب آنے کے بجائے اور دور بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے کسی کو دعوت دو، خیر کی بات بتلاؤ، لیکن بتلانے میں ابھی پہلے بتایا گیا ایک تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کہ نیت کیا ہو، میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسرے اس کی تذلیل مقصود نہ ہو، بھائی سارے آدمی بیٹھے اور سب کے سامنے کہہ رہا بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، تو تم اس کی رہنمائی کر رہے ہو یا اس کو ذلیل کر رہے ہو؟ سب کے سامنے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہوتا تنہائی میں سمجھاتے بھائی سنا ہم نے تم صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، تو بری بات ہے، اس کے نہ دینے پر یہ گناہ ہے، دینے پر یہ اجر ہے، اس پر اثر بھی ہوگا، اور مجلس میں آپ اس کو ڈانٹنے لگے اور ڈپٹنے لگے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بجائے اس کے
کہ وہ قریب آئے اور دور بھاگ جائے گا. ابھی ترسوں کی بات ہے، ایک صاحب سنا رہے تھے کہ میں نے اس کو بھری مجلس میں کہہ دیا کہ بھئی تم نماز میں نظر نہیں آ رہے، اب سوتے رہتے ہو. اور کہنے لگے کہ میں نے ایک جملہ کہہ تو دیا. میں نے کہا بھئی تم نے کہا ہی غلط ہے، وہ تو یہ تو تذلیل ہے دوسرے کی نا. اب اس نے بھری مجلس میں کہہ دیا میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں. تو میں نے کہا ذریعہ تو تم بن گئے نا اس جملہ کہنے کا. تو اس انداز سے بھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ کی رضا کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اور حدیث میں جو اجر مجھے ملے گا وہ ذہن میں ہو، تذلیل مقصود نہ ہو کہ مجھے اس پر اجر ملے. ہو سکتا ہے میری رہنمائی سے یہ راہ راست پر آ جائے تو اس کو نرمی سے تنہائی میں سمجھاؤ. اور جس دور سے آپ گزر رہے ہیں یہ دور تو بڑا عجیب و غریب دور ہے. اس وقت تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نرمی کے ساتھ اس کو اپنے قریب کرو، پھر سمجھاؤ. اور اگر آپ گفتگو ایسے کریں گے جیسے لٹھ مار دیا تو بھاگے گا. وہ تو دور ہے ہی، وہ تو دور ہے ہی، تو قریب کیسے آئیں گے؟ حکمت سے ان کو اپنے قریب کرو. لکھا واقعہ پڑھ رہا تھا میں، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ایک جگہ بات فرما رہے تھے. ایک شخص کو دیکھا اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے. دیکھو ہمارے بزرگوں کے اندر اصلاح کا طریقہ، کس حکمت سے اصلاح کرتے ہیں. تو ایک شخص اس کو کہا بھائی ایسا ہے تم فلاں کہ جی مل کر کے جانا میرے سے. صاحب بیان ہو گیا، لوگ چلے گئے. پہلے تو وہ یہ سوچنے لگے کہ اتنے مجمع میں حضرت نے مجھے ہی کیوں روکا، کیا بات ہے. سب چلے گئے. اب یہ دیکھیے اصلاح کا طریقہ. حضرت نے کہا بھائی میرے اندر ایک عیب ہے، ذرا دیکھنا میری لنگی ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے. کھڑے ہو کے تو بھائی میرے اندر عیب ہے، ٹخنوں سے نیچے چلی جا رہے میری لنگی، تو ذرا دیکھنا اس وقت میری لنگی ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے. لنگی باندھو ہوتے تھے. وہ شخص پیروں میں گر گیا کہ نہیں حضرت آپ کی کیوں ہوتی، میرے ہی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے. یہ ہے اصلاح کا طریقہ. پھر اس نے عہد کیا کہ حضرت آج کے بعد نہیں ہوگا. اصلاح کا طریقہ بھی یہ بھی بڑوں کے پاس رہ کر کے سیکھا جاتا ہے. تو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو یہی نہیں کہ خود مسلح بن جاؤ ایک دم اور خود اصلاح کے در پہ ہو جاؤ. اپنی تو اصلاح ہوئی نہیں، دوسرے کی اصلاح کرنے چل دیے. تو اگر اپنی اصلاح ہوئی نہیں ہوگی اور دوسروں کی اصلاح کرے گا تو پھر یہ نتیجہ ہوگا. ایک حکیم صاحب تھے، وہ بڑے ماہر حکیم تھے. تو ایک دن ایک مریض آیا، کہنے لگا حکیم صاحب بچوں کو دست ہو رہے ذرا چل کے دیکھ لیجئے. کہنے لگا چلو. حکیم صاحب چلے گئے، نبض پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھنے اور صاحب زیادہ ساتھ تھے حکیم صاحب کے. تو نبض پہ ہاتھ رکھا تو حکیم صاحب نے کہا انہوں نے کوئی کھٹی میٹھی چیز کھائی ہے، اس کی وجہ سے معدے پہ اثر ہو گیا ہے اس کی وجہ سے دست ہے. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی بات نہیں. جو لڑکا ساتھ تھا اس نے چارپائی کے نیچے جھانک کے دیکھا تو سنترے کے چھلکے پڑے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے جو ہے ان سنترے کے چھلکوں کو دیکھ کے کہا کہ اس نے کوئی کھٹی میٹھی چیز کھائی ہے. کوئی بات نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا. اب آگے صاحبزادے گدی پر آ گئے. بیان ہی ایسے ہی واقعہ صاحبزادے کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے، انہیں دست ہو گئے. وہ آئے حکیم صاحب کو بلانے. حکیم صاحب نے کہا اچھا چلو. جا کے دیکھا، نبض پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے چارپائی کے نیچے دیکھا، جھانک کر تو جوتے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جوتے کھائے ہیں، اس کی وجہ سے دست ہو گئے. نے کہا جوتے کھائے؟ تو پھر حکیم صاحب پہ وہ جو مریض لے کے گیا تھا پھر حکیم صاحب پہ جوتے بجائے. وہ جوتا بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ جوتا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو پھر یہ ہوتا جب آدمی بڑوں سے سیکھتا نہیں ہے، بڑوں کے پاس رہتا نہیں ہے، تو اس کو دعوت کے اصول بھی معلوم نہیں ہوتے، اصلاح کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا. طریقہ معلوم ہوتا ہے کسی صاحب طریقے کے پاس رہو گے تو طریقہ معلوم ہوگا، ورنہ نہیں معلوم ہوگا. تو اس لیے دوسروں کو دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن سیکھو بھی تو کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں. اب
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے اصولوں میں ایک اصول رکھا ہے کہ کیا، کہ علماء کے پاس جاؤ تو ان کو دعوت مت دو، ان سے دعا کے لیے کہو۔ اب الٹا ہے، علماء ہی کو دعوت دیتے ہیں، علماء کے جو ہے 1 سال کے لیے نکل جاؤ، انہیں دعوت دینے۔ اصول سے جب ہٹیں گے، اصول سے جب ہٹیں گے تو خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اصول سے ہٹے، کیا کرو کہ صاحب علماء کے پاس جاؤ، انہیں دعوت مت دو، ان سے دعا کے لیے کہو۔ تو اس لیے جو دعوت کے اصول ہیں پہلے وہ سیکھو، اور سیکھو گے کہاں؟ جو سیکھا ہوا ہوگا وہی تو سکھائے گا، اور جو خود سیکھا ہوا نہیں وہ کیا سکھا دے گا؟ تو اس لیے جب کسی کو خیر کی طرف بلاؤ، اچھائی کی دعوت دو، تو پہلے معلوم کر لو کہ طریقہ کار کیا ہے۔ جو قرآن کہہ رہا، حکمت، موعظت حسنہ، اچھے اخلاق، یہ جب تک نہیں ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی، 3 روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ تینوں روایتوں کا حاصل یہی ہے کہ جو شخص کسی انسان کو اچھائی کی طرف بلائے گا اور وہ شخص اس اچھائی پر عمل کر رہا ہے، تو جتنا اجر عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر کس کو ملے گا؟ اتنا ہی اجر اور ثواب بتانے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں گستاخیاں ہو گئی ان تمام کو معاف فرما دے، اور آج کی احادیث میں جو بات بیان کی گئی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی خیر سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیں بھی خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، برائی سے پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما، رب کریم ہر آنے والی آفت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت و شریعت پر قائم فرما دے، ہمارے عقائد کو درست فرما، ہمیں عقیدہ توحید پر جمع رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہر خلاف شرع امر سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ہر خلاف شرع معاملے سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا